کہ آج آپ یہاں کھڑے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ آج آپ کا آخری دن ہے اور دوسرا گورنر صاحب جو ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو تقریب ہوئی تھی، جو متنازع تقریب تھی جو سندھ کو توڑنے کی جس میں بات ہوئی، وہ تقریب ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا آپ کو اس پہ کچھ ہے؟ یہ وجہ بنی تھی آپ کی گورنرشپ جانے کی؟ دیکھیں، میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ کوئی بھی ساری زندگی کسی منصب پر نہیں رہتا، لیکن آج اگر آپ نے سوال کیا ہی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں گونگا، بہرا یا ڈمی گورنر نہیں تھا اور نہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس گورنر ہاؤس میں آ کر 12 ربیع اول والے دن اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کروں گا، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا۔ اور جیسے میں نے ٹی وی پہ سنا ہے، ابھی میں مبارکباد دیتا ہوں نہال ہاشمی بھائی کو کہ وہ آئیں، اور یہ جو سارے کام انیشیٹیوز ہم نے اس پونے 4 سالوں میں گورنر ہاؤس میں کیے ہیں، اسے جاری اور ساری رکھیں۔ مجھے تو اس شہر نے، اس صوبے نے بڑی محبت دی، اور اس محبت کے بدلے میں نے بھی پوری کوشش کی، بلکہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس شہر کی تاجر برادری کا، صنعت کاروں کا، جنہوں نے بے پناہ محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے انیشیٹیوز میں ہمارا ساتھ دیا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام علماء کرام کا، تقی عثمانی صاحب ہوں، مفتی رحیم صاحب ہوں، مولانا بشیر فاروقی صاحب ہوں، جنہوں نے ہر وقت میرا ساتھ بھی دیا اور میرے کاموں میں آگے رہے۔ میں این جی اوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جے ڈی سی کے ظفر عباس کا، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بشیر فاروقی صاحب کا، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنی گورنر ہاؤس کی تمام انتظامیہ کا، ایک سپاہی ویٹر سے لے کر ہر بڑے چھوٹے آفیسر نے یہاں کام کو عبادت سمجھ کر کیا ہے۔ باقی بات رہ گئی سیاست کی، تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ کامران ٹسوری ایک اس بیٹے کا نام ہے اس دھرتی کے جو دلیر آدمی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے آج بھی جاتے جاتے ہمارے ایک اور کلندر بھائی کے ساتھ بیٹھ کر اس شہر، اس صوبے کے نوجوانوں کے لیے وہ ایم او یو سائن کیا ہے، جو کھیل کے میدانوں میں اگر اپنا نام پیدا کرنا چاہتے تو گورنر ہاؤس میں آ کر ٹرائل دیں اور لاہور کلندر کا حصہ بنے اور پھر پاکستان کی ٹیم کا حصہ بنے۔ تو میں یہ خبر سن کر کہیں دبک نہیں گیا، میں نے آج کے افطار کو کینسل نہیں کیا، میں نے میڈیا کا سامنا کیا ہے دلروں کی طرح۔ اور اگر آپ نے جو سوال کیا کہ گل پلازا کی آواز اٹھانے پر مجھے سزا دی جا رہی ہے، یا ایک کانفرنس جس میں کراچی کے مستقبل اور صوبے کے مستقبل کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے، اس پر سزا دی گئی ہے، تو میں ایسے 10 گل پلازا کے لیے آواز اٹھاؤں گا، ایسی 10 کانفرنس کروں گا۔ ایسے نہیں ڈرنے والا، ڈرے وہ لوگ جن کے سارے راز جانتا ہوں۔ لیکن میں اس ملک کی معیشت پروان چڑھے، میرے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب جو چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں جنگ جیتنے کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، میرے وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو، تو میں اس ملک کی خاطر سیاسی زبان بند رکھوں گا، لیکن اس صوبے کے لیے، اس شہر کے لیے تمام انیشیٹیوز جاری اور ساری رہنے چاہیے گورنر ہاؤس کے۔
اور اس میں جتنی مدد میں نیال ہاشمی بھائی کی کر سکتا ہوں میں کروں گا، اور کراچی میں رہتے ہوئے بھی میرا گھر آپ سب کے لیے حاضر ہے۔ آج میری مہمان نوازی کی یہ آخری افطار ہے، حالانکہ ہونی آخری رمضان تک تھی، لیکن میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، میں ان تمام روزے داروں سے معذرت چاہتا ہوں کہ کیونکہ کل اگر نئے گورنر آتے ہیں تو میں آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتا، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ جتنے دل سے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر یہاں آتے ہیں، آج 50,000 بچوں کا کیا مستقبل ہوگا وہ نئے گورنر ڈیسائیڈ کریں، لیکن میں حاضر ہوں اور میں حاضر رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں نے آج ثابت کیا ہے لاہور قلندر کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر کے، اور جب بات قلندر کی ہو تو پھر آپ سب سمجھتے ہیں درست یا غلط۔ تو آپ سب کو میری دعائیں، نیک تمنائیں، انشاءاللہ تعالی یہ سفر جاری اور ساری رہے گا۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بولا ہے کہ ایک چیز میں صرف ایڈ کر دوں اگر آپ اجازت دیں کہ دیکھیں آج جس طرح کل ہمارا یہ ڈسکشن ہوا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آج ہی یہ انیشیٹو لیں گے، تو صبح میڈیا سے مجھے پتہ لگا کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ اب جا رہے ہیں، تو آبویسلی میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا سر آپ جا رہے ہیں تو اب انیشیٹو کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو جا رہا ہوں لیکن 50,000 بچے ادھر ہیں، یہ انیشیٹو ان کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ اب آپ پوچھیں۔ اچھا ایک میں صرف بات کہنا چاہتا تھا کہ جہاں بس میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں جہاں میں نے علماء کرام کا شکریہ ادا کیا، میں وہاں سب سے زیادہ شکریہ اپنے میڈیا کا کرنا چاہتا ہوں۔ اور خدا کی قسم میری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ میں دوسروں کی طرح 9 ارب روپے کے بجٹ دے کے میڈیا چلاتا۔ آج گورنر ہاؤس کے انیشیٹوز اگر پورے پاکستان میں دیکھے جاتے ہیں تو یہ آپ سارے میڈیا کی طرف سے ہے۔ تو میں اپنے تمام میڈیا ہاؤسز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے ہاؤس کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے انہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ ساری چیزوں کو آگے بڑھایا ہے۔ ہمارے کنٹرولر، ملٹری سیکرٹری، پی ایس جی، جس نے یہاں آپ کی خدمت کے لیے میرے لیے اپنا رول ادا کیا ہے، میں سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسکاؤٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گو کہ ہر وہ شخص جو ہماری ٹیم کا حصہ رہا ہے، میرے یہاں پر اسمارٹ سٹی کے آنر خضر بھائی بیٹھے ہیں، ان کا شکریہ، پچھلے 3 سالوں سے یہ پلاٹس دے رہے ہیں، ان سارے ڈونرز کا شکریہ، 50,000 بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھانے والے تمام اساتذہ کا شکریہ کہ آپ سب نے کبھی مجھے یہ کمی محسوس ہونے نہیں دی کہ یہ گورنمنٹ سپورٹ سے نہیں ہے تو مجھے فنڈز کی کمی کا سامنا ہو۔ آپ سبھی نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، میڈیا، علماء کرام، یہاں جو سفیر ہیں ہمارے ڈپلومیٹس، انہوں نے بہت ساتھ دیا۔ گو کہ ہر اس شخص کا شکریہ۔ اب جو آگے کا مرحلہ ہے انشاءاللہ تعالی اس کو ہم جاری اور ساری رکھیں گے۔ آپ نے شکریہ ادا کیا، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے شکریہ ادا کیا، آپ کا بھی شکریہ، پر ڈاکٹر فاروق ستار بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ رہنا نہیں چاہتے، تو اس میں آپ کیا بولیں گے؟ میں ایم کیو ایم پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے گورنر نامزد کیا۔ میرا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے۔ فاروق ستار بھائی کا شکریہ جنہوں نے محبت دی، خالد مقبول صدیقی بھائی کا شکریہ، ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی، ایگزیکٹو کمیٹی جنہوں نے مجھے گورنر نامزد کیا۔ اور آج الحمدللہ کل جمعۃ الوداع ہے، 12 ربیع اول کو اللہ نے اس منصب پر بٹھایا تھا، اور 12 ربیع اول کے بعد جمعۃ الوداع
رمضان المبارک کا مہینہ جب پاکستان بنا، بہت ساری چیزیں ہیں، قرآن کا نزول ہے، میں تو خیر خاک ہوں، اور میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بٹھا کر، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اتنا نڈر بنا دیا ہے، اتنا حوصلے والا بنا دیا ہے اور مقابلہ کرنا سکھا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جتنے مسائل ہیں، چاہے کراچی کے روڈ راستے ہوں، سندھ کے روڈ راستے ہوں، گٹر کے ڈھکنوں کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، ٹرالر کے کچلے جانے کا مسئلہ ہو، ان سب میں میری آواز آپ ہمیشہ آپ کے ساتھ پائیں گے، اس میں کوئی وہ نہیں ہو۔ افطار ہو دیکھیں، میں سیاسی بات کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں، وہ وقت آنے پہ کروں گا، پھر کہوں گا اگر چھیڑو گے تو پھر چھوڑیں گے نہیں۔ ہمیں سب آتا ہے یہ سیاست کھیلنا۔ میں نے صرف اس ملک کے اور اس خطے کے حالات کی وجہ سے اپنے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا، آنے والے گورنر کو مبارکباد دی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں ہر وہ کام کروں جو پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہٹنے والے لوگ وزیر اعظم کو، آنے والے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ میں بھی بہت ساری بات کہہ سکتا ہوں کہ کس نے ہٹوایا، کس نے ہٹایا، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ گورنر ہاؤس، یہ منصب ساری زندگی اس پہ کوئی نہیں رہتا۔ انشاءاللہ تعالی میں پھر ایک بار کہوں گا کہ آنے والے کو یہ سارے کام کرنے چاہیے جو یہاں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔ آ جائیں جی، آگے آ جائیں، کون ہے؟ اچھا چلیں جی، مجھے بتایا گیا میڈیا کے دوستوں کی طرف سے کہ لوگ یہاں رو رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو۔ آنے دیں بیٹا، آنے دیں، آنے دیں، اماں کو آنے دیں، آنے دیں، سب کو آنے دیں، آنے دیں بیٹا، آنے دیں، آنے دیں، آنے دیں، آنے دیں جی۔ آپ کرتے ہیں اماں جی، دعا کریں اللہ تعالیٰ۔ یہ محبت لے کے جا رہا ہوں میں۔ لوگ جب ہٹتے ہیں الحمدللہ ہوگا سب۔